بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، یہ جو ہاتھ ہے یہ بھی ہمارے ایک سبسکرائبر کا ہے۔ تھوڑا سا ان کا ہاتھ کا ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اس ہاتھ کو دیکھیں تو یہ آپ کو مخروطی ہاتھ زیادہ نظر آتا ہے۔ یہاں سے ہتھیلی سے یہ زیادہ چوڑا ہے اور بنسبت اس کے یہاں سے انگلیوں کی طرف یہ تھوڑا سا کلوز ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ عمومی طور پر جن کا یہ مکمل مخروطی ہاتھ تو نہیں ہے ان کا، لیکن پھر بھی ان میں کچھ خصوصیات مخروطی ہاتھ کی پائی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں میں کچھ بے صبرا پن ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں یہ اپنی خواہشات کو ملتوی کرنے کے حق میں نہیں ہوتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشات کی فوری تکمیل ہو جائے۔ اور ایسے لوگ عمومی طور پہ جذباتی ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، اور ان کی جلد بازی جو ہے وہ بعض اوقات مسائل کھڑے کر دیتی ہے۔ یہ لوگ عمومی طور پر باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کرتے۔ ویسے تو یہ مخیر ہوتے ہیں، خدا ترس ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان میں صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ اپنے کسی بھی کام کی منصوبہ بندی نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے۔ البتہ ان میں اگر محنت کرنے کا رجحان پیدا ہو جائے تو یہ بہت جلد اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان کے اگر ہاتھ کو، یہ تو ان کا لیفٹ ہینڈ تھا، اگر ان کا رائٹ ہینڈ دیکھا جائے تو رائٹ ہینڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے اگر انگوٹھے کی طرف ہم اگر آئیں تو انگوٹھے کی یہ پہلی پور اور یہ دوسری پور یہ تقریباً برابر ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو منفی اثرات ہوتے ہیں ان پر آہستہ آہستہ قابو پا لیتے ہیں اور بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی اپنے ذہن کو متوازن کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کی یہ ہارڈ لائن دیکھی جائے تو ہارڈ لائن جو ہے وہ تقریباً زحل کے ابھار سے شروع ہوتی ہے، بلکہ زحل کے ابھار تک جاتی ہے۔ یہاں سے ایک لائن نکل کے زندگی کی لائن پہ گر رہی ہے۔ ایسے لوگ جن کی یہ لائن کٹ کے زندگی کی لائن پر مل جائے یا پیچھے مریخ مثبت تک چلی جائے تو عمومی طور پر ان کا ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے اور انہیں ذہنی سکون جو ہے وہ کم حاصل ہوتا ہے، خصوصی طور پر محبت کے معاملے میں۔ محبت کے معاملے میں یوں سمجھ لیں ان کی حال یہ ہوتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اس لکیر کا یہاں سے اس طرف گر جانا عمومی طور پہ یہ 32 سے 40 سال تک کی عمر میں شو کرتا ہے کہ محبت کے معاملات میں یا کسی اور معاملات میں انہیں کافی ذہنی جھٹکا لگ سکتا ہے اور جس کے کافی دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن جو ہے وہ سکون میں نہیں رہتا، ازواجی تعلقات پر منفی اثرات پڑتے ہیں، اور تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ زیادہ تر ایسے لوگ رمان محبت یا محبت کے معاملے میں کافی سنگین حالات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کا یہ مشترکہ ابھار دیکھا جائے تو مشترکہ ابھار ایک اچھا ابھار ہے۔ ان کے حالات درست نظر آتے ہیں، اور اگر آپ یہاں دیکھیں ان کے ہاتھ پہ اگر میں دکھا سکوں تو یہ اس جگہ پہ
ان کے ایک فش کا نشان پایا جاتا ہے۔ یہ فش کا نشان عمومی طور پر ظاہر کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس مستقبل میں اچھا پیسہ ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، اور ان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ ہاتھ ان کی جو زندگی کی لائن ہے، یہ اس میں سے ایک لائن نکل کے یہ کمر کے ابھار کی طرف آ رہی ہے۔ پامسٹری میں عمومی طور پر اس لکیر کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ باہر کا سفر کریں گے اور کامیاب رہیں گے، لیکن اس کا پھر دوبارہ ٹرن زندگی کی طرف یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی جو 40 سے ابو لائف ہے وہ اچھی گزرے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس ہاتھ پر دیکھیں تو آپ کو ان کی یہ قسمت کی لکیر نظر آ رہی ہے، یہ پھر ضم ہو جاتی ہے اس میں اور یہاں چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کے ہاتھ پہ یہ ایک نشان پایا جاتا ہے جسے ہم شمس کی لائن کہتے ہیں، اور اس میں ایک ترشول بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں کافی کامیاب رہتے ہیں، اور چونکہ یہاں سے لائن نکل رہی ہے، اور اگر میں اس ہاتھ کو یہاں سے دکھاؤں تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ زندگی کی لائن ہے، اور زندگی کی لائن سے ایک لائن نکل کے زحل کے ابھار کی طرف جا رہی ہے۔ اس ایج میں یعنی یہ عمومی طور پہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40 کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی کوئی خواہش یا کوئی اچھی ملازمت، اچھا جاب، یعنی ان کی قسمت جو ہے وہ اس معاملے میں کافی ان کا ساتھ دے گی۔ اس ہاتھ پر اگر ان کی یہ شہرت کی لائن دیکھی جائے تو یہ زندگی کی لائن سے نکلتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا اپنا آپ کو ثابت کرنے کے لیے مسائل تو پیش آتے ہیں، لیکن بالآخر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہت کامیاب رہتے ہیں، اور عمومی طور پر یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ 40 کے راؤنڈ اباؤٹ کافی آگے نکلنے کا ان کا چانس ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں یہ 40 ابو بہترین اپنا پوزیشن کو یہ سنبھال لیتے ہیں۔ ان کی اگر قسمت کی لائن دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گی کہ ان کی قسمت کی لائن ایک تو یہ جا رہی ہے، اور دوسری ان کی جو قسمت کی لائن ہے وہ یہ جا رہی ہے۔ ایسے لوگ عمومی طور پر خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں ایک ان کے جزیرہ پایا جاتا ہے شہرت کی لائن میں، جو انہیں تھوڑی سی اپ سیٹنگ، یعنی شہرت کے معاملے میں آگے نکلنے کے معاملے میں ان کی اپ سیٹنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ اس ہاتھ پہ دیکھیں تو یہ دوسرا ہاتھ میں آپ کو شو کرتا ہوں ذرا ان کا، یہ ہاتھ، اس ہاتھ پر دیکھیں آپ کو تو یہاں ایک آپ کو تکون نظر آئے گی، یہ تکون جو ہے وہ اس بات کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ زندگی کے اس دور میں ان کی خوشحالی لوٹ کر آئے گی، اور ان کے بہت اچھے حالات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس ہاتھ کو دیکھیں تو اس پر آپ کو یہ جو انگلی ہے، فرسٹ انگلی، یہ اس تیسری انگلی سے لمبی ہے، تو ایسے لوگ عمومی طور پر حکمرانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور اپنی بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔
ان کی اگر شادی شدہ لائف کو دیکھا جائے تو یہاں سے لائن ان کی ٹرن ہو کے یہاں تک آ رہی ہے. یہ عمومی طور پہ شادی پر منفی اثرات کو ظاہر کرتی ہے. لیکن اس کے بعد کچھ وقفہ ہے، وقفہ کے بعد ان کی دوسری شادی بھی انڈیکیٹ ہوتی ہے. کہ اگر آپ انگلیاں دیکھیں تو یہ انگلیاں پوائنٹڈ انگلیاں ہیں. یہ ایسی انگلیوں والے لوگ عمومی طور پر مہربان ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی وفاداری سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کافی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ایک اہم چیز، اگر آپ ان کے ہاتھ کو دیکھیں تو یہاں آپ کو بہت سی لائنز نظر آتی ہیں. یہ دیکھیں، یہ بہت سی لائنز ہیں ان کے ہاتھ پہ. ایسے لوگ عمومی طور پر جن کے ہاتھ پر اس طرح کی لائنز پائی جائیں وہ نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ان کے اس ہاتھ پر دیکھیں تو یہاں سے مریخ مثبت سے لائنز نکل رہی ہیں. یہ دیکھیں، اور یہ ان کو جو لائنز ہیں، یہ لائنز یہ دیکھیں، یہ زندگی کو کراس کرتی ہیں اور قسمت کو بھی کراس کر رہی ہیں. یہ تو عمومی طور پر ایسے لوگوں کو یا تو کچھ افراد کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر کچھ اس طرح کے حالات ایسے لوگوں کو پیش آتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ ان کے منافی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بہرکیف ایز اے ہول اگر اس ہاتھ کو میں یوں کہوں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ان کے حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے، اور اگر یہ ایک تسبیح یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر کی کرتے رہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا ہو جائیں گے.